یہی تو کمال کائنات ہے. فرمایا اپنے وجود میں کہیں گم نہ ہو جانا کہ یہ آواز میرا کمال ہے. آئینے میں دیکھو کہو میں اتنا حسین ہوں, دنیا میرے حسن کے پیچھے پاگل ہے. تو فرمایا 5 منٹ کے لیے سوچو, تو حسین ہے, اس میں تیرا کتنا کمال ہے. بھائی تھوڑا بہت فیئر اینڈ لولی کا کمال ہو تو وہ کریم کا کمال ہے, لیکن تیرا کمال کیا ہے کہ تیری آنکھیں آج ایسی ہیں تو اس میں تیرا کمال کیا ہے, تیرے بال اچھے ہیں تو اس میں تیرا کمال کیا ہے, تیری چمڑی اچھی ہے تو اس میں تیرا کمال کیا ہے. یہ کمال کس کا ہے؟ پروردگار عالم کا ہے. تبھی میرے چوتھے امام فرماتے ہیں تعجب ہے اس بشر پہ جو جب درختوں کو دیکھتا ہے تو درخت کی تعریف کرتا ہے, جو جب پرندوں کو دیکھتا ہے تو پرندوں کی تعریف کرتا ہے, جب سمندروں کے حیوانات کو دیکھتا ہے تو ان کی تعریفیں کرتا ہے. کبھی کسی کی آنکھ کی تعریف, کبھی کسی چہرے کی تعریف, کبھی کسی پھول کی تعریف, کبھی کسی منظر کی تعریف, کبھی کائنات کے حسین مناظروں کی تعریف. فرمایا عجیب ہے جو حسن کو دیکھ کر حسن کی تعریف کرتا ہے پر خالق حسن کی تعریف نہیں کرتا. یہ کمال اہل بیت ہے کہ دنیا حسن تک پہنچی, اہل بیت آپ کو خالق حسن تک لے کے جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں ڈیپ تھنکنگ, یعنی آپ کو زیادہ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. کہ فرمایا کبھی دیکھو 2 لوگ ہیں نا, ایک بندہ ڈیلی اپنے گھر سے آفس جا رہا ہے, ایسے جا رہا ہے, 4 درختوں کو دیکھ رہا ہے, 4 پرندوں کو دیکھ رہا ہے, اور ڈیلی جاتا ہے آتا ہے, سوچتا نہیں ہے, دیکھتا جاتا ہے دیکھتا جاتا ہے. یہ جو نظر ہے یہ حیوانی نظر ہے. اسی گلی سے کوئی بلی بھی گزری, اس نے بھی ایک پتا دیکھا, ایک درخت دیکھا, اور دیکھتے دیکھتے اپنا کھانا وانا ڈھونڈتے چلی گئی. اسی گلی سے کوئی گدھا گزرا ہوگا, اس نے بھی 4 درخت دیکھے ہوں گے, پتے دیکھے ہوں گے, کہیں پہ کوئی کچھ مل گیا گھاس واس, اس نے کھا لی ہوگی. اب صبح کو میں اٹھوں جسے بولا جاتا ہے انسان, اب میں بھی گلی سے ایسے ہی گزروں جیسے بلی گزرے, جیسے گدھا گزرے, تو مجھ میں اور بلی میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہوا. آنکھ اس کی بھی چربی سے بنی ہے, میری بھی بنی ہے, دیکھ وہ بھی رہا ہے میں بھی رہا ہوں, فرق کیا ہے؟ فرمایا فرق انسان یہ ہے کہ جب انسان درخت کو دیکھتا ہے, پتے کو دیکھتا ہے, پودے کو دیکھتا ہے, یہ سوچتا ہے کہ اس دانے کو درخت کس نے بنایا. یہ سوچتا ہے واقعا اتنا سا دانہ تھا, آج اتنا بڑا درخت بنا, کس نے دانے کو جان دی, کس نے اس کو آکسیجن دی. اصلاً اس دانے میں علم ہے کہ اسے پتا ہو کہ میں مٹی میں جاؤں گا, میں ہرا بھرا ہو کے نکلوں گا. پلاننگ ہونی چاہیے نا. آپ ایک تصویر بناتے ہو, رنگ لاتے ہو, قلم لاتے ہو, بورڈ لاتے ہو, پھر سوچتے ہو کہ اب میں نے گرین کلر کرنا ہے, یلو کلر کرنا ہے, اب یہاں پہ وائٹ کرنا ہے, یہاں پہ بلیک کرنا ہے, پھر نقشہ بناتے ہو, کس طرح کی تصویر ہوگی, چہرہ بناتے ہو یا کوئی درخت بناتے ہو. ایک چھوٹا سا دانہ جس کو آپ نے زمین میں ڈالا اور چند دنوں کے بعد دیکھتے ہو کہ چھوٹا سا پودا بن کے نکلتا ہے. اس کو کس نے کہا کہ اس شیپ میں نکلنا ہے؟ اس کو کس نے کہا کہ اس کلر میں نکلنا ہے؟ اس دانے کو کس نے آرڈر دیا کہ کسی دانے سے میٹھا بن کے پھل بن رہا ہے, کسی دانے سے کھٹا لیمو نکل رہا ہے, کسی دانے سے سیب بن رہا ہے؟ اس کی پوری کلر, اس کی پوری ڈیزائننگ یہ کون بتا رہا ہے؟ جبکہ آپ دانے سے بات کرو کہ دانے صاحب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے, دانا کوئی بات ہی نہیں کرتا. اس کے اندر کوئی یو ایس بی لگاؤ, کوئی ڈیٹا ہو, کوئی پلاننگ ہو, کوئی پروگرامنگ ہو, اسے پتا ہو کہ جیسے موبائل کے اندر ڈیٹا ہے, چپ ہے, پلاننگ ہے کہ بٹن دبے تو یہ کرے, یہ بٹن دبے تو وہ والیوم اپ ہو, اس سے ڈاؤن ہو, اس سے یہ ہو, اس سے اوپن ہو, اس سے کلوز ہو, اس سے یہ ہو, پوری پلاننگ ہے. اس کے پیچھے ایک سافٹ ویئر ہے. اس دانے کے اندر کون سی پلاننگ, کون سا سافٹ ویئر ہے کہ دانا جب مٹی میں جاتا ہے تو دانے کو بھی پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے, مٹی کو بھی پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے, سورج کی کرنوں کو بھی پتا ہے میں نے کہاں تک جانا ہے, پانی کو بھی پتا ہے میں نے کہاں تک غذا دینی ہے. اور عجیب ہے نہ دانے کا رنگ مٹی سے ملتا ہے, نہ مٹی کا رنگ دانے سے ملتا ہے, لیکن جو اس کے وجود سے چیز نکلتی ہے اس کا رنگ ہی تیسرا ہے. مطلب مٹی بھی پھیکی, دانا کھا وہ بھی پھیکا یا کڑوا, لیکن اس سے جو پھل نکل رہا ہے وہ میٹھا. جو پانی آیا وہ بھی کھٹا نہیں تھا,
جو مٹی تھی وہ بھی کھٹی نہیں تھی، جو دانا تھا وہ بھی کھٹا نہیں تھا، لیکن جو نکلا وہ لیمبو بن کے نکلا۔ ایک ہی مٹی ہے، کسی کو میٹھا بنا رہی ہے، کسی کو کھٹا بنا رہی ہے، کسی کو یلو بنا رہی ہے، کسی کو روز بنا کے باہر نکال رہی ہے، کسی کو خوشبودار بنا کے باہر نکال رہی ہے۔ اب انسان کا کام ہے کہ سوچے۔ اب یہ گدھا نہیں سوچتا، یہ بلی نہیں سوچتی، کیونکہ اس کے پاس نظر ہے، انسان کے پاس بصر ہے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، فرمایا نظر سے بصر تک آؤ، نظر پہ باقی رہو گے تو تجھ میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے، جب بصیر بنو گے تو پھر حر بنو گے، جب بصیر بنو گے تو میں سمے تمار بنو گے۔ تو چیزوں کو دیکھنا اور ڈیپلی سوچنا، پھر اس کے حسن کے خالق تک پہنچنا، پھر زبان سے یہ کہنا کہ سبحان اللہ، اب یہ تسبیح سیدہ بن جاتی ہے۔ پھر کہنا کہ الحمدللہ، یہ شکر ہے اس خدا کا جس نے نطفے سے مضغہ بنایا، مضغے سے علقہ بنایا، علقے سے چھوٹا بچہ بنایا، بچے سے مجھے بڑا بنایا، بڑے کرنے کے بعد مجھے شعور دیا، اور شعور دینے کے بعد مجھے فرش عزائے حسین پہ بلایا۔ تو انسان صاحب بصر بنے، نہ کہ صاحب نظر بنے۔ نظر سب کے پاس ہے، مطلب کوئی ڈیفرنس پیدا کرے۔ یہ وہ نگاہ تھی جو اصحاب معصوم کی نگاہ تھی، جو ظاہر تک رکے۔ کوئی شمر بنا، ابن سعد بنا، یزید بنا، کیونکہ یہ ظاہر پہ رکے۔ جس نے ظاہر کے پردوں کو چاک کیا، باطن تک گئے، تو پھر جا کے حبیب بنا، پھر جا کے زہیر بنا، پھر جا کے مسلم ابن اوسجا بنا۔ تو فرمایا نگاہوں کی دید کو بلند کرو۔ دیکھو کوئی سیاہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے۔ شیعہ بندہ کب بنتا ہے؟ جب سوچتا ہے۔ بغیر سوچے کوئی شیعہ نہیں بن سکتا۔ بغیر سوچے کوئی شیعہ، یہ سوچے گا تو شیعہ بنے گا۔ آپ روڈ سے جلوس نکال کے گزرے اور آپ نے کہا لعنت بر یزید، سلام بر حسین، اور یا حسین کرتے گئے۔ اب اگر اس کا سننا گدھے جیسا ہو، اگر سماعت گدھے والی ہو، بلی والی ہو، حیوان والی ہو، چڑیا والی ہو، تو جیسے آپ جلوس میں حسین کرتے گئے تو گلی میں کئی بلیاں بھی گھومتی ہیں، روڈوں پہ کئی گدھے بھی چلتے ہیں، کہیں پہ کوئی بکری بندھی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی تو سن رہی ہے نا کہ آپ کہہ رہے یزید پہ لعنت، حسین پہ سلام، اور یا حسین کرتے گئے۔ اب اگر اس گدھے کی طرح کوئی سن کے چلا جائے، اس بلی کی طرح سن کے چلا جائے، تو اس پہ تو فرق نہیں پڑنے والا نا، کیونکہ وہ صرف سنے گا اور چلا جائے گا جس طرح ایک گدھے نے سنا۔ لیکن اگر سن کے سوچے کہ یہ حسین کون تھا، یہ یزید کون تھا، یہ کس حسین کے لیے گریہ کر رہے ہیں، کس کا نواسا، رسول کا نواسا، پھر پوچھے گا کس نے شہید کیا، یہ احتجاج کیسا، یہ 1400 سال کے بعد بھی آج بھی ہو رہا ہے کہ کوئی حسین تھا جسے شہید کر دیا گیا، مظلوم سے، پیاسے تھے، بے کفن تھے، تو 5 منٹ سوچے گا کہ اگر میرا بھائی بھی مر جائے تو اس پڑوس سے لوگ کفن لے کر آ جاتے ہیں، میرا بھائی بھی مر جائے محلے والے جمع ہو جاتے ہیں تعزیت دینے کے لیے کہ جناب کوئی کام تو نہیں، قبر کا بندوبست ہو گیا، کوئی پریشانی تو نہیں۔ اگر مسجد کا مولوی بھی مر جائے تو سارے جماعتی کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی مولانا تھا، دین پڑھایا، قرآن سکھایا، تلاوت سکھائی، نماز پڑھائی، مکرم ہے، اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ، لاؤڈوں پہ اعلان ہوتے ہیں۔ تو سوچے گا یہ نبی کا نواسا، بے کفن، مطلب کفن نہیں ملا،
ساتھ میں کوفہ، ہزاروں کا مجمع کوفے میں، کوئی کفن دینے والا نہیں، عام سا مفتی اور مولوی کا جنازہ اٹھے، اتنے کاندھے دینے والے کا کیا مطلب؟ لاشا پڑا رہا، کوئی کاندھا دینے والا نہیں، کوئی دفنانے والا نہیں، تو یہ سوچے گا تو پھر در حسین پہ آئے گا، پھر پوچھے گا کس نے اتنا ظلم کیا، پتہ چلے گا کوئی یزید تھا، پوچھے گا نا یہ کس گود میں پلا تھا، سوچے گا تو کڑی سے کڑی پکڑے گا کہ ایک کربلا میں سے علی اکبر بھی مل رہا ہے، بھتیجا مل رہا ہے قاسم، کہ کہہ رہے چچا الموت لی احلا من العسل، موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ بچے اپنی جانوں کو ایسے قربان کر رہے ہیں، دیکھے گا کوئی اور تھا اس لشکر سے ادھر آیا، کوئی زہیر تھا عثمانی مکتب تھا ادھر آیا، کوئی وہب تھا مسیحی تھا ادھر آیا، تو سوچے گا یہ سارے مسلمان کم از کم ایک مسیحی جتنی محبت حسین سے کرتے، زہیر جتنی محبت حسین سے کرتے، اور جتنی محبت حسین سے کرتے، تربیت کہاں پائی ان لوگوں نے؟ مطلب کتنی کسی کے دل میں نفرت ہو کہ وہ حسین کو قتل کرے۔ کربلا میں دو چیزیں آپ کو بڑی واضح نظر آتی ہیں، ایک طرف ہے محبت، دوسری طرف ہے نفرت۔ سائیکلوجی میں لوگوں نے مختلف نظریے دیے، کوئی کہتا ہے نفرت میں بہت طاقت ہے، کوئی کہتا ہے محبت میں بہت طاقت ہے۔ اب یہ ایک اختلافی بحث ہے کہ نفرت بہت نظر آتی ہے، محبت خود کو اتنا دکھاتی نہیں ہے۔ ایک لشکر حسین کا جس میں صرف آپ کو محبت نظر آئے گی، نفرت نہیں نظر آئے گی آپ کو لشکر امام حسین میں۔ مطلب آج جتنا ایک شیعہ کی زبان سے شمر کے لیے نفرت نظر آتی ہے، ابن سعد کے لیے نفرت نظر آتی ہے، کربلا کو جب پڑھو گے وہ نفرت نظر نہیں آئے گی آپ کو۔ دو خطبے امام حسین دے رہے ہیں ابن سعد کو سدھارنے کے لیے، بالکل وجود حسین میں آپ کو نفرت نہیں ملتی، دشمن ہے پھر بھی سمجھا رہے ہیں ادھر آ، مطلب بالکل ایسے کہ جیسے کوئی اپنا بچھڑ گیا ہو اور کوشش کی جا رہی ہو کہ یہ نہ جلے، اسے میں یہاں لاؤں۔ کسی جوان نے تو کہا مولانا یہ باتیں آپ لوگ کرتے ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ شمر مولا کے سینے پر سوار ہے۔ اگر پناہیان پڑھتے ہیں کہ اس وقت بھی امام حسین سے بار بار ایک بات کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر مجھے دیکھو، بار بار شمر کو کہہ رہے تھے مجھے دیکھو، کہتے یہ نہیں دیکھتا تھا، کہ بار بار کہہ رہے تھے کہ شمر تھوڑی دیر میرے چہرے کو دیکھو، لیکن یہ گریز کر رہا تھا امام حسین کو دیکھنے سے۔ کہ کیوں کہہ رہے تھے دیکھو؟ کہ کیونکہ حسین کے چہرے میں کشش تھی، کہ شاید دیکھ کے شرما جائے کہ میں کس کے سینے پر سوار ہوں۔ پھر وہ امام زمانہ کا سلام پڑھتے ہیں، میرا سلام ہو کربلا کو شہید پہ جس کے گردن کو پیچھے سے کاٹا گیا۔ کہتے ہیں اس لئی کو بھی پتا تھا اگر حسین کو دیکھوں گا تو کہیں پزل نہ ہو جاؤں، کہیں دل نرم نہ ہو جائے، کہیں ارادے سے پلٹ نہ جاؤں، تو کہتے ہیں اس نے امام حسین کو پلٹا تاکہ میری نگاہ حسین کے چہرے پہ نہ پڑے۔ تو کسی نے کہا کہ مولانا یہ سمجھ نہیں آتی، قاتل کو پانی پلا رہے ہیں، ابن سعد کو سمجھا رہے ہیں، آخری دم تک شمر کو کہہ رہے ہیں گلے کو نہ کاٹ، یہ قتل کرو گے تو پھر نجات نہیں ملے گی۔ قتل نفس، قتل امام کی معافی، کہ ہر گناہ کی معافی ہے، قتل امام کی معافی نہیں ہے۔ مطلب کوشش کر رہے ہیں ان دی اینڈ تک کہ ہمیں سے بڑے گناہ سے کیا کریں، بچائیں، کہ یہ سمجھ نہیں آتی۔ ابن سعد کو مولا کیوں سمجھا رہے ہیں؟ کہ امام کو پتا نہیں، قسی القلب ہے، امام کو پتا نہیں سدھرے گا نہیں۔ میں نے کہا کہ رسول کو پتا نہیں مکے کے مشرک نہیں سدھریں گے۔ اس نیت سے تبلیغ نہیں کی جاتی کہ اگلا بندہ سدھرے گا نہیں تو میں چھوڑ دوں۔ میں نے کہا ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، جس میں گلاس میں کیا ہے؟ پانی۔
پانی کی ایک نیچر ہے، جس طرح اللہ کہتا ہے نا ہم نے ہر بچے کو اسلام کی فطرت پہ پیدا کیا. فطرت ہے نیچر. پانی کی کیا ہے؟ نیچر. نیچر کیا ہے پانی کی؟ پیاس کو بجھانا. اب آپ غصہ کریں کہ مولانا پانی ہے تو اس نے صرف شیعوں کی پیاس بجھانی ہے، وہابی پیے تو یہ پیاس نہ بجھائے. نہیں میرے بھائی، پانی کی نیچر ہے پیاس بجھانا. حبیب بھی پیے گا تو پیاس بجھائے گا، یزید بھی پیے گا تو پیاس بجھائے گا، شمر بھی پیے گا تو پیاس بجھائے گا، حر بھی پیے گا تو پیاس بجھائے گا. آپ پانی کو نہیں کہہ سکتے کہ اپنی نیچر کو بدلو. پانی کی نیچر ہے پیاس کو بجھانا. امام کی نیچر ہے ہدایت دینا.